بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین کو تقوی الہی یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کی اور اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں ربیع الاول کے ایام کی مناسبت سے مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 145 ہے، اس پہلے خطبے میں جس قدر ممکن ہو سکا اس خطبے کو آپ کی مؤمنین کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اس خطبے میں امیر المؤمنین بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ لفظ بعثت کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کی چند آیات میں اللہ نے اس طرح سے فرمایا ہے، اس میں هو الذی بعث بے عین اور فے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو یہ بعث یعنی مبعوث کیا، اللہ نے مبعوث فرمایا، اسی سے لفظ بعثت ہے۔ بعثت اس کا مصدر بعثت بعثہ کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے قرآن میں تو حتیٰ کہ یہاں نہج البلاغہ کی اس خطبے میں بھی اس لفظ کا ترجمہ یہ کیا گیا بھیجا، بعثہ یعنی اس نے بھیجا، جبکہ بعثہ کا ترجمہ لفظ بھیجا سے، بھیجنے کے معنی سے ادا نہیں ہوتا۔ بعث بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اٹھان، کسی چیز کی اٹھان۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہو، اس میں کوئی حرکت نہ ہو، تو اگر وہ حرکت میں آ جائے تو یہاں بھی کہا جائے گا بعثت، یعنی سکون کے بعد حرکت۔ اگر کوئی سویا ہوا غافل بیدار ہو جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم البعث، یعنی اٹھائے جانے کا دن۔ ابلیس نے جب اللہ سے مہلت مانگی تھی تو اس نے کہا تھا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اے پروردگار مجھے مہلت دے إِلَىٰ يَوْمِ، اس دن تک کہ جس دن کیا ہوگا؟ يُبْعَثُونَ، یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ انسان مرنے کے بعد جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ تو وہاں بھی لفظ یبعثون ہے، بس یہ بعثت یعنی اٹھان، کسی کوئی چیز میں حص و حرکت ہو گئی ہو تو اس میں حرکت پیدا ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، سویا ہوا اٹھ جائے، مردہ معاشرہ بیدار ہو جائے، یہ بعثت۔ تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس خطبے میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ جیسے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے
آپ توجہ سے سنیے گا، یہ ایام ربیع الاول کے ایام اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری کے ایام ہیں۔ اسی مناسبت سے اس خطبے کا انتخاب کیا۔ خطبہ نمبر 145 ہے نہج البلاغہ۔ آپ قرآن مجید پڑھیں یا آپ نہج البلاغہ پڑھیں، آپ ان دونوں میں دیکھیں گے کہ ان کی باتیں ان باتوں سے بالکل مختلف ہیں جو زیادہ تر ہم تقریروں میں سنتے ہیں، خاص طور پر وہ تقریریں جس میں تقریر کرنے والا مجمع کو بہت زیادہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو جو انسان سمجھدار ہو اور اس کے دل کی آنکھیں اور دل کے کام کرتے ہو اور وہ قرآن پڑھتا ہو اور وہ نہج البلاغہ پڑھتا ہو، تو وہ بڑے آرام سے محسوس کرے گا کہ بہت ساری باتیں جو وہ سنتا ہے وہ اور طرح کی باتیں ہیں، اور قرآن میں اور نہج البلاغہ میں اور طرح کی باتیں۔ ابھی مثلاً اللہ کے نبی عید کے حوالے سے آپ لے لیں، جو جشن منائے جائیں گے، ان جشنوں میں زیادہ تر توجہ اسی طرف ہوگی، خوشی منانی۔ ان باتوں کی طرف توجہ بہت کم ہوگی۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی، کرنے والے کریں گے جن کو اللہ توفیق دے گا، لیکن بہت کم۔ اور یہی ہماری مشکل ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، ہمارا ملک اتنا بری حالت میں ہے، چونکہ دین اور دینی شخصیات کی بات ماننے سے اچھے نتیجے نکلتے ہیں، ان کا ذکر کر کے خوش ہونے سے اچھے نتیجے نہیں نکلتے۔ ڈاکٹر کی تعریف کرنے سے شفا نہیں ملتی، ڈاکٹر کا نسخہ استعمال کرنے سے شفا ملتی۔ دوائی سامنے رکھ کے اس کا قصیدہ پڑھنے سے شفا نہیں ملتی، بلکہ دوائی جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہو اس طرح کھانے سے شفا ملتی۔ جن چیزوں سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہو انہیں پرہیز کرنے سے شفا ملتی، ورنہ جتنا مرضی ڈاکٹر کی تعریفیں کر لی جائے، قصیدے لکھ دیے جائیں، شفا نہیں ملے۔ آج کا مسلمان اس چکر میں کہ رسول اللہ کی بات نہ ماننی پڑے تو ان کی تعریفیں کر کے ہماری معافی ہو جائے اور ہماری زندگی میں برکتیں آ جائیں اور ہمارے جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہو جائیں۔ یعنی اللہ رسول نے جو خود فرمایا ہے اس کے برعکس رویے اختیار کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے بتائے جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ توجہ سے سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، تو مبعوث فرمایا اللہ نے، فَبَعَثَ اللَّهُ تو مبعوث فرمایا، ایسا کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی اللہ نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا جس نے ایک مردہ معاشرے کو زندہ کرنا تھا، مردہ انسانوں کو جو بظاہر سانس لے رہے تھے لیکن مردہ تھے، جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزارنے والا بھی مردے کی قسم ہے، اور علم کی روشنی میں، آگاہی کی روشنی میں زندگی گزارنے والا زندہ ہے۔ تو اس مردہ معاشرے کو، اس پستی میں گرے ہوئے معاشرے کو بلندی، اٹھان عطا کرنے کے فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، تو اللہ نے مبعوث فرمایا محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بالحق، حق کے ساتھ، حق دے کر. دو مقصد یہاں پر بتا رہے ہیں مولا. اللہ کے نبی کے بھیجے جانے کے دو بنیادی مقصد، یعنی بہت زیادہ کوئی پیچیدہ کوئی فلسفی بحث نہیں چھیڑی. مولا نے بڑے سادے لفظوں میں ایک بالکل سادہ سمجھ رکھنے والا انسان جو حتیٰ کہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو اس کے لیے بھی بڑا آسان ہے سمجھنا یہ بات، اور پھر خود کو دیکھنا کہ میں اس بات کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہوں. تو دو بنیادی مقصد بتا رہے ہیں مولا کہ اللہ نے کس لیے بھیجا رسول. پہلا مقصد لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، تاکہ وہ رسول اللہ کے بندوں کو نکالے، کہیں پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکالے. کہاں سے نکالے؟ من عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت سے نکالے، غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کے آگے جھکنے سے. یہ رسول اللہ کے بندوں کو نکالے اس حالت سے، اور کس طرف لے کر آئے؟ الی عبادت، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے. یعنی رسول کس لیے آیا ہے؟ رسول یہ کہنے آیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ پہلا مقصد. دوسرا وَمِن طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور دوسرا کام جو رسول نے کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لائے. یعنی بتوں کی عبادت چھڑوا کر اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی، اور شیطان کی اطاعت چھڑوا کر اللہ کی اطاعت میں لے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو اپنے رسول کو بھیجا، دو بنیادی مقصد، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہوگی، نہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت ہوگی. یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں کتنی ہیں، کس مقدار میں؟ پہلی چیز کا شاید اتنا بڑا مسئلہ ہمیں نہ لگے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت الحمدللہ نہیں کرتے، کم از کم دیدہ دانستہ نہیں کرتے. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض بدعات کی شکل میں، غافل غفلت میں، جہالت میں کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے ایک چیز کو عبادت قرار دیا ہو، اپنی شریعت میں اسے اللہ کی عبادت قرار دیا ہو، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں. جاہل ہو، یہ ممکن ہے، لیکن دیدہ دانستہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہیں کرتا ہم میں سے. لیکن جو اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہے، یہاں پر ہماری مشکل بڑی ہے. ہم اللہ کے مقابلے میں اوروں کی اطاعت کر لیتے ہیں، اور اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ اس کو چند نام دیے جا سکتے ہیں. اپنی خواہشات، کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی دوست کے کہنے پر، کسی رشتہ دار کے کہنے پر، کوئی مال حاصل کرنے کے لیے. اس کو دین اسلام نے کبھی دنیا کی محبت کہا اور کبھی اس کو شیطان کی اطاعت کہا. تو مولا نے جو لفظ استعمال کیا وہ شیطان کی اطاعت.
شیطان کی اطاعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کروں اس وقت میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں یہ نہ سمجھوں کہ میں تو اپنی مرضی کر رہا ہوں، اصل میں شیطان کی بات مان رہا ہوں، شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اور نبی کے ساتھ اصل میں جڑا ہوا وہ شخص ہے، اصل میں رسول پر ایمان رکھنے والا وہ شخص ہے کہ جو رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور نہ خدا کے سوا کسی کی عبادت کرے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کی اطاعت۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، خود رسول کی بھی تو اطاعت کرنی ہوتی ہے، ائمہ کی بھی تو اطاعت کرنی ہوتی ہے، والدین کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے، استاد کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرے؟ تو یہاں پہ توجہ کریں، عبادت اور اطاعت ان دو موضوعات میں اس معاملے میں فرق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ کسی اور کی عبادت کرو۔ مثلا اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو اور میرے رسول کی عبادت کرو، نہیں فرمایا۔ جو کوئی بھی عبادت اللہ کے رسول کی نیت سے کرے وہ مشرک ہے اور وہ کافر ہے، اور وہ رسول اللہ کا سب سے بڑا مخالف ہے، کیونکہ رسول اللہ نے سمایا اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول نے کہا ہے عبادت خدا کے سوا کسی کی نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن اطاعت کا معاملہ تھوڑا سا جدا ہے، اس فرق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کے معاملے میں اللہ نے خود فرمایا ہے میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ اللہ نے خود فرمایا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ بس اطاعت کے معاملے میں اللہ نے خود حکم دیا۔ اب جس اطاعت کا اللہ حکم دے، رسول کی اطاعت جب انسان کرے گا تو در حقیقت وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی اطاعت۔ یہ بھی قرآن میں یہ الفاظ بھی استعمال کیے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ غیر اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ یہ جو دوسرا حصہ ہے مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا انسان اور اس کی کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے ہٹ کر اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی۔ والدین کی میں اطاعت کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن اگر والدین مجھے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، وہاں پر مجھے والدین کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پہ میں والدین کی اطاعت نہیں کروں گا، لیکن وہاں بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ تب بھی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی شروع کروں، مجھے اپنے آپ کو باادب ہی رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کا اگر وہ حکم دے تو وہ میں نے ان کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کر۔ بس یہاں تک واضح کہ نبی جو بھیجا گیا دو مقاصد کے لیے بھیجا گیا، کہ دوسرے بتوں کی عبادت چھڑوا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف انسانوں کو لے کر آئے، اور شیطان کی اطاعت یعنی ہر غیر اللہ کی اطاعت، اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت، اس سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اطاعت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، کبھی اللہ کی مان لی، کبھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی مان لی، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر وہ شخص جو مجھے ایسا کام کرنے کا کہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جب میں اس کی بات مانتا ہوں تو اس وقت میں اس کو اللہ کا شریک قرار دے رہا ہوتا ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں اس کی بات مان رہا ہوتا ہوں، اور اس وقت وہ شیطان کی اطاعت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔
ہر وہ اطاعت جو اللہ کے مقابلے میں کسی کی جائے وہ شیطان کی اطاعت ہے، چاہے وہ دوست کی ہو، چاہے رشتہ دار کی ہو، چاہے افسر کی ہو، چاہے جس کی بھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس رسول اللہ کو حقیقت میں ماننے والا کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور جو اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ یہ ہوگا اصل میں عاشق رسول، یہ ہوگا اصل میں رسول پر ایمان رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں گے یہ جو بھیڑ لگتی ہے رسول کے نام پر، بعض اوقات اہل بیت کے جشنوں کے نام پر، اس بھیڑ میں بے ایمان ترین بندے بھی، اللہ رسول کے نافرمان ترین بندے بھی اپنے آپ کو اس جشن میں شامل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق ادا کر رہے ہیں اور ان کے صدقے پتہ نہیں ہم نے کیا کام ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ دھوکے میں، اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیسے دھوکے میں، قرآن مجید کو پڑھ لینا یا اسی نہج البلاغہ کو پڑھ لینا، سادہ ان کا ترجمہ پڑھ لینا انسان کی اس معاملے میں فکر کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ میرا ارادہ آگے بڑھنے کا تھا، لیکن اگر خدا نے توفیق دی تو آئندہ کسی وقت اس کو بیان کروں گا۔ ابھی یہیں پر اس ایک جملے پر میں اس کو ختم کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہم کہاں پہنچے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ قبلہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے بھی یہی بھیجا والا ترجمہ کیا ہے، بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں۔ ایک ہتھیار دیا اس کام کے لیے اللہ نے اپنے رسول، ایک اسلحہ دیا، ایک ہتھیار دیا جس کے ذریعے اللہ کا نبی یہ دو کام کرے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، ایک ایسے قرآن کے ذریعے جس کو اللہ نے واضح اور روشن بیان بھی کر دیا ہے، وَأَحْكَمَهُ، اور اسے محکم اور مضبوط اور پختہ بھی کر دیا۔ دو صفات مولا بیان کر رہے ہیں یہاں پر قرآن، یعنی اللہ کا رسول یہ کام کس کے ذریعے کرے گا؟ یہ دو مقاصد کس چیز کے ذریعے حاصل کرے گا؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن سنائے گا اللہ کا رسول لوگوں، یتلو علیہم آیاتہ۔ آج دیکھ لیں، آج مسلمان کو، عاشقان رسول خود کو کہنے والوں کو کیسے قرآن مجید کی ہدایت سے شیطان نے دور کی۔ کئی ہیں جو پڑھتے نہیں قرآن، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت ایسے پڑھتی ہے کہ اس پڑھنے سے کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ لفظ ان کے منہ سے نکل رہے ہوتے لیکن ان کے پلے تک نہیں پڑ رہا ہوتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسے مکر سے شیطان نے قرآن سے دور کیا اس امت کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے لیکن جو اللہ قرآن کے ذریعے دینا چاہتا ہے، آپ دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں، یہ کام رسول کس کے ذریعے کرے گا؟ ایک قرآن کے ذریعے۔ اس قرآن کی دو صفات بتا رہے ہیں مولا، قد بینہ واحکمہ، بے تحقیق یقیناً جس کو اللہ نے بین، واضح اور روشن بیان بھی فرما دیا ہے اور اس کو مضبوط بھی کر دیا، یعنی ایسی پختہ باتیں اس میں کہ اس کے مقابلے میں آنے والی کوئی بات صحیح بات نہیں۔ وہی بات محکم ہے جو قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے، وہی مضبوط ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ سنو وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ قرآن کی بات سے ٹکرانے والی ہر بات وہ زیرو ہو جائے گی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بالکل ابتدائی جملے تھے اس خطبے کے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کو، احادیث رسول کو، نہج البلاغہ کو، تعلیمات اہل بیت کو پڑھنے کی اور ان سے اپنی عقل اور شعور کی پرورش کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نمازیوں کو، بندگان خدا کو، مومنوں کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ بہترین چیز ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہے رسول اللہ کی سیرت کی طرف. رسول اللہ کی حیات مبارکہ اللہ کی اطاعت کا دوسرا نام ہے. جو خدا نے حکم دیا رسول اللہ اس پر لگ گئے، اور جس بات سے اللہ نے منع کر دیا رسول اللہ اس سے الگ ہو. اور جس میں جتنی یہ صفت ہم میں سے پائی جاتی ہے اتنا وہ رسول کا ہے، اور جس میں جتنی یہ صفت نہیں پائی جاتی اتنا رسول سے نہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایام آج 12 ربیع الاول ہے. برادران اہل سنت کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، جبکہ اہل تشیع کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اللہ کے رسول 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے. یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم مسلمانوں نے، شیعوں نے بھی، سنیوں نے، ہماری اکثریت نے ایک مزاج اپنا لیا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اختلاف کو ہوا دیں، اور جو باتیں دونوں کے درمیان ایک جیسی ہیں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی قوم یہ مزاج اپنا لیتی ہے کہ اختلافی معاملات کو زیادہ آگے رکھے اور جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کو اہمیت نہ دیں، تو پھر ان قوموں کا وہی حشر ہوتا ہے جو آج مسلمانوں کا دنیا میں ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ نے رسول نے اہل بیت اطہار اس سے مراد کرا، لیکن یہ تفرقے کا چورن انہی کے نام پہ بیچتے ہیں، بعض 2 نمبر مال بازار میں بیچنے والے اور کمائی کرنے والے. ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی تقریر کرنے والا نصیحت کرے تو سننے والوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ تقریر کرتے کرتے کسی دوسرے کو برا بھلا اور لانتیں کرنا شروع ہو جائے تو قوم جاگ جاتی ہے. برا بھلا سننے کا ان کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ تم نے بھی کچھ کرنا ہے ورنہ تم بھی برے ہو، ان کو وہ بات کرنے والا بھی برا لگنا شروع ہو. یہ ایک عمومی مزاج ہے ہماری عوام کا، اور جو مکار لوگ ہیں منبر پہ آنے والے ان کو اس مزاج کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے جتنے ان کو چسکے دار چیزیں بتائی جائیں گی، جتنا
اختلافات کو ہوا دی جائے گی اتنا اس قوم کو مزہ آئے گا، اور اگر ان کو نصیحت کی تو ان کو اچھی نہیں لگے گی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے مت دی لات لگ دی، اگر کوئی مت دے گا ان کو نصیحت کرے گا ان کو لت لگے گی اس کی، ٹھیک ہے، ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو جتنا مرضی لانتے کرو برا بلا کہو، ان کو لگتا ہے ہم یہ کر کے جنت میں جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ احمقوں کی جنت کسی کو کہتے ہیں۔ تو فکر کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہے گا جس کی فکر اختلافی فکر ہے، وہ کہے گا مثلا اگر سنی ہے تو کہے گا اوے شیعہ کوڑے میں 17 ربیع الاول کوئی نہیں کوڑ مار۔ شیعہ چڑھے گا اپنے ممبر پر اپنے ریوڑ کے سامنے، تو ریوڑ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو نہیں سمجھتے وہ ریوڑ ہوتے ہیں، قوم نہیں ہوتے، ان کو جو مرضی جدھر ہاتھ کے لے جائے وہ ریوڑ ہوتا ہے، قوم نہیں ہوتی۔ تو وہ چڑھے گا وہ کہے گا سنی جھوٹ بولتے ہیں، 17 ربیع الاول ہے 12 کوئی، لیکن جو الہی انسان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کر کہے گا کہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں 12 ربیع الاول ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اختلاف کرنے کی کیا بات ہے؟ تم 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے تفریقے کو ختم کر کے ہفتہ وحدت مناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش۔ یہاں کا کمال ہے۔ یہاں پہ سوچ اگر گندی فرقہ واریت والی سوچ ہے تو وہ اس اختلاف کو بھی کیش کرائیں گے اور لڑوائیں گے، اس کو موضوع بنا لیں گے۔ لیکن اگر سوچ قرآنی سوچ ہے، اگر سوچ محمد و آل محمد سے لی گئی سوچ ہے، تو پھر اختلافی باتوں سے بھی قریب آنے کے راستے نکالے جا سکتے۔ لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کیا کیا؟ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول کے ان تمام دنوں کو فرمایا تمام مسلمان شیعہ اور سنی مل کر ہفتہ وحدت منائیں۔ ہفتہ وحدت یعنی ہم ایک رسول کی امت ہیں، ہم ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے، کوئی نئی بات نہیں کی، لیکن جو بھول جاتی ہے، میں نے عرض کیا نا ہماری تربیت اس فرقہ وارانہ ماحول میں ایسی ہوئی ہے کہ جو ہم مشترک چیز ہے اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان مشترک ہے۔ اگر اہل سنت حضرت ابو بکر کو بڑا سمجھتے ہیں، رسول اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اگر شیعہ حضرت علی کو بڑا سمجھتے ہیں، رسول اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ تو پھر جو دونوں سے بڑا ہے رسول اور وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، جس دن اس قوم کو عقل آئے گی اس بڑی شخصیت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گی۔ لیکن جب تک عقل نہیں آئے گی یہ لڑوا کر کمائیاں کرنے والوں کے ہاتھوں میں اسی طرح کھیلتے رہیں گے، اور وہ طاقتیں اور وہ انرجیز اور وہ وقت جو دشمنان دین کے خلاف استعمال ہونا تھا وہ ساری طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں۔ وہ تاڑ میں ہوں گے شیعہ کیڑا کام کرتا ہے تو میں پرچہ دینا اس کا، اور وہ تاڑ میں ہوگا کہ سنی کیڑا کام کرتا ہے میں پرچہ دوں۔ اور میں نے ان حماقتوں کو کئی جگہ پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پہلے جھگڑا ہوتا ہے شیعہ سنی کا، پھر جناب ایک دوسرے کے خلاف نعرے ہوتے ہیں، پھر جناب پرچے ہو جاتے ہیں، پھر جن پہ پرچے ہوتے ہیں وہ دونوں پارٹیاں بعد میں پولیس ان کی صلح کروا رہی ہے، وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں اے جی صلح کرا ہوتے ہیں بچے ساڑھے باہر کٹا، تو بعد میں صلح، اب اسلام تمہارا ختم ہو گیا، اب تمہارا تشیع ختم ہو گیا، اب تمہاری سنیت ختم ہوگی، کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اور اگر صلح ہی کرنی تھی لتر کھا کے اور فصل کھا کے 100 لتر بھی اور 100 فصل بھی کھا کے اگر صلح ہی کرنی تھی تو پہلے لڑے کس جذبے سے؟ یہ احمقانہ حرکتیں کہ جو آئے دن پاکستان میں مختلف کبھی ادھر سے ہم سنتے ہیں کبھی ادھر سے سنتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ وحدت عقل کے ناخن لینے کا، شعور کے ناخن لینے کا، قرآن کی طرف آنے کا، جو مولا نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی کا ہتھیار قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام دینا ہے، اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے لوگوں کو، اللہ کی اطاعت پہ لگانا ہے لوگوں کو۔ پروردگار عالم
اس امت کی حالت پہ رحم فرمائے، اور ہم سب کو جو اصل تعلق ہونا چاہیے رسول اللہ کے ساتھ، نعرے بھی بہت اچھے ہیں، نعتیں بھی بہت اچھی ہیں، جڑیاں بھی اچھی ہوں گی، کیک بھی اچھے ہوں گے، بتیاں بھی اچھی ہوں گی، لیکن ان میں سے کسی چیز کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ اللہ نے ایک مطالبہ کیا اپنے رسول کے بارے میں اور فرمایا کہ میرے رسول کی سیرت پہ چلو، میرے رسول کے نقش قدم پر چلو۔ پروردگار عالم اس امت کو جھڑیوں، کیکوں اور بتیوں کے ساتھ ساتھ رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔